الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حفظ حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان عابد اور زاہد صحابہ میں تھے کہ روزانہ ایک کلام مجید ختم کرتے، رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ دار رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثیر محنت پر تنبیہ بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں بدن ضعیف ہو جائے گا، آنکھیں رات بھر جاگنے سے پھترا جائیں گی، بدن کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے، آنے جانے والوں کا بھی حق ہے۔ کہتے میرا معمول تھا کہ روزانہ ایک ختم کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اپنی قوت اور جوانی سے منتفع ہونے کی اجازت فرما دیجئے، یعنی کہ نفع حاصل کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 20 روز میں ایک ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ بہت کم ہے، زیادہ کو کم کہہ رہے ہیں، مجھے اپنی جوانی اور قوت سے متمتع ہونے کی یعنی فائدہ اٹھانے کی اجازت دیجیے۔ غرض اسی طرح عرض کرتا رہا، اخیر میں 3 دن میں ایک ختم کی اجازت ہوئی۔ ان کا معمول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تحریر کیا کرتے تھے تاکہ یاد رہیں۔ چنانچہ ان کے پاس ایک مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا لکھا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے صادقہ رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تھا تاکہ یاد رہے۔ مجھے لوگوں نے منع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آدمی ہیں، کبھی غصہ اور ناراضی میں بھی کسی کو کچھ فرماتے ہیں، کبھی خوشی اور مزاح میں کچھ ارشاد ہوتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکھا کرو، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے غصے میں یا خوشی میں حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باوجود اس قدر زاہد عابد ہونے کے کثرت عبادت میں ممتاز شمار کیے جاتے تھے، پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ روایات کرنے والا کوئی نہیں بجز عبداللہ بن عمر کے، کہ وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روایات ابو ہریرہ سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگرچہ ہمارے زمانے میں ابو ہریرہ کی روایات ان سے کئی زیادہ ملتی ہیں جس کی بہت سی وجوہ ہیں، لیکن اس زمانے میں اتنی عبادت پر بھی کثرت سے ان کی احادیث موجود تھی۔ یہ ان کا شوق علم تھا صحابہ کا۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیں ایسے ہی شوق کہ ہم بھی جب حضور کی حدیث پڑھی جا رہی ہو تو اپنے دنیا کے سارے کام موقوف کر دیں، کاروبار کو بھی چھوڑ دیں، گھر بار کو بھی چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، سارے ضروری اور اہم امر کو چھوڑ دیا جائے جب حضور کی بات کو ذکر کیا جا رہا ہو، کیونکہ حضور کی بات ہی اصل ہے، دنیا کی باتیں اصل نہیں ہیں، یہ 2 نمبری چل رہی ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ اخرجہ احمد و ابو داود و ابن جریر کذا فی الدر المنصور۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے، اور ہمیں جب سخت امر پیش آتا ہے تو ہم دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، نماز کو بھی بھول جاتے ہیں، مولوی صاحب کو بھی بھول جاتے ہیں، مسجد تو ہمیں یاد ہی نہیں آتی، اللہ کا گھر تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، آؤٹ آف آئیڈیاز، ہمارے دماغوں سے یہ خیال بھی مٹ جاتا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا رب بھی ہے، مجھے کوئی چلانے والا رب بھی ہے، مجھے پالنے والا رب بھی ہے، کوئی تو ہے جو میری سب سے پہلے مجھ سے بھی پہلے جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا حالت پیش آ گئی، سگنل آنے سے پہلے میرے اندر، سگنل آنے سے پہلے وہ ان سگنلوں کو جانتا ہے۔
تو اسی کو اگر میں نے بھلا دیا اور اسی کا راستہ چھوڑ دیا اور اسی امر جو اصل جہاں سے دوا ہونی تھی مرض کی، اسی کو چھوڑ کے مرض کے پیچھے لگ گیا کہ بھائی اس مرض کا علاج میرے پاس ہے، دنیا ہے، اور دنیا کا مسئلے تھے، دنیا میں اور الجھ گیا اور پھنس گیا کہ یہ گٹھی ایسی پھنسی کہ اب ایسی الجھ گئی ابھی سلجھ ہی نہیں رہی۔ تو کیسے بھائی سلجھے گی؟ جدھر سے سلجھنی ہے وہی الٹا ہو گیا نا معاملہ۔ نبی علیہ السلام، ہمارے نبی کو جب سخت امر پیش آ رہے، نبی کو کیا ضرورت تھی؟ نبی کا کوئی مسئلہ کیوں سخت ہو گیا؟ یہ اس وجہ سے ہو گیا کہ بھائی اللہ جہنم میں جب ابتدا فرمائیں گے نیک لوگوں سے، علماء عالم کو سب سے پہلے ڈال رہے ہیں، سخی کو سب سے پہلے ڈال رہے ہیں، اور سب سے پہلے کس کو ڈال رہے ہیں بھائی بتائیں نا؟ عالم کو ڈال رہے ہیں، سخی کو ڈال رہے ہیں، اور تیسرا شہید کو ڈال رہے ہیں۔ یہ برے لوگ ہیں، اور جو اس کے علاوہ والے لوگ ہیں ان کو کیسی اپنی خیر منانی چاہیے۔ امر تو اصل یہ ہے، نبی علیہ السلام کو سخت امر پیش آ رہے تو کس طرف جا رہے ہیں؟ فوراً نماز کی طرف متوجہ، اور ہم نماز سے فوراً جان چھڑا کے بھاگ۔ بھائی سخت کام ہے مولوی صاحب، بہت امپورٹنٹ کام ہے میرا، بہت اہم کام ہے۔ ارے بھائی یہ ادھر سے ہی کام حل ہوگا؟ نہیں بس بہت ضروری کام ہے، جاؤ بھائی آپ کی مرضی، ہم آپ کو تو نہیں روک سکتے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے؟ تو بھائی سخت کام کے ہوتے ہوئے جو ہے نا اصل کام کیا ہے؟ سخت کام کو چھوڑ کے اصل کام میں لگنا۔ سخت کام میں لگنا تو ویسے ہی بیوقوفی ہے، آپ اور سخت کام میں لگ گئے، اور ضروری کام میں لگ گئے۔ اہم کام آپ ہمارے نزدیک کیا بن گیا بھائی؟ دنیا کا کام۔ تو ابھی دنیا کے کام سے جان بھی چھوٹ رہی ہے، لیکن شیطان نے ایسا پھنسایا ہوا ہے کہ ابھی وہ چھٹی کا دن بھی جو ہے نا ہم تیار نہیں ہو رہے۔ جیسے بچے کو دودھ کی عادت ہو جاتی ہے نا ماں کی چھاتی سے، وہ اب اس کا وقت بھی پورا ہو گیا، پیٹ بھی سب، اب بھائی ٹائم پیریڈ ختم، اب ایکسپائر ہو گیا آپ کے لیے، لیکن وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیسے مشکلوں سے چھڑایا جاتا ہے اس کو دودھ۔ ابھی ایسے ہمیں دنیا کا دودھ لگا ہوا ہے، دنیا کی عادت لگی ہوئی، ابھی چھٹی بھی مل رہی ہے تو ہم کہہ رہے نہیں بھائی میری چھٹی نہیں ہے، بس میں نے گھر پہ یہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ محرم کی چھٹی آ رہی ہے نا آگے، سب کو پتہ ہے نا بھائی، 4 ماشاءاللہ چھٹی آ رہی ہیں، 4۔ تو بھائی کم سے کم 4 چھٹیوں میں سے اگر 3 چھٹیاں اللہ کے راستے میں لگ جائیں، ہم کوشش کر لیں اس کے لیے، کیا خیال ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اور جب مجبوری ہو گئی اور جدھر اللہ کا حکم ہو گیا کہ چھوڑ دو مغرب کو اور مزدلفہ میں جا کے پڑھو، مغرب قضا کر کے جماعت کرو اس کی، دیکھو الٹا ہو گیا دین، اللہ کی مرضی چلے گی۔ اور جب سفر میں ہو تو تم نے عصر آخر وقت میں پڑھ لی اور مغرب اول وقت میں پڑھ لی، یہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہو۔ مسافر کے لیے اللہ نے چھوٹ دے دی، اجازت دے دی، لیکن بلا وجہ یہ نہ کرو کہ تاخیر کر دو۔ اب وہ لڑکی آگ میں کیوں جل رہی ہے؟ پوچھا گیا، پتہ چلا جی نماز تو پڑھتی تھی لیکن آخر وقت دین کا کام تو کرتا تھا، آخر وقت میں، اینڈ ٹائم پہ۔ اینڈ ٹائم پہ نہیں کرنا ہے بھائی، فرسٹ ٹائم پہ کرنا ہے، اول وقت میں کرنا ہے دین کا کام، پہلے دین کا کام پھر دنیا کا کام۔ اور جو دین کا کام کرتا ہے نا، بڑی اہم بات ہے، اللہ اس کے دنیا کے کام ویسے ہی بناتا ہے۔ اللہ سے دنیا کی فراغت مانگ لے کہ اللہ مجھے دین کے کام کے لیے ایسا فارغ کر دے کہ مجھے جیسے صحابہ نے مانگ لی تھی اللہ نے دے دی، لیکن ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، اللہ دے دے۔ دین کے کام میں ایسا لگا دیں کہ دنیا کا کام سے مجھے فراغت مل جائے، ہر وقت بس میں تیرے گھر کا بن جاؤں، تیرے راستے کا بن جاؤں، تیرے دین کا بن جاؤں، جیسے صحابہ نے بن کے دکھایا، حقیقت تھی یہ، صحابہ نے کرا۔ ہم بھی مانگ سکتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں زندہ ہیں ماشاءاللہ، وہ مانگتے ہیں اللہ انہیں نصیب کر دیتے ہیں، عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا اللہ کے حکم سے۔ عن جریر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یقول ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیہ ولا یغیرون الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت اور قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ اب وہ عذاب کے الیکٹرک کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، گیس کی صورت، یہ کہ تو ویسے نکل گیا، میں الیکٹرک کہنا چاہ رہا ہوں، بجلی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی گیس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مہنگائی اور فیول اور پیٹرول کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے اوپر ہے۔ تو یہی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال جو ہیں وہی تمہارے حکمران ہیں، بس جیسا عمل ہم کرتے جا رہے ہیں ویسا ہمارے اوپر حاکم آتا جا رہا ہے۔ تو بھائی ہم حکمرانوں کو رونا چھوڑ دیں، اپنی حکمرانی کو صحیح کریں۔ ابھی تو میرے جسم کی حکمرانی گڑبڑ ہوئی بھی ہے نا، میرے جسم کی حکمرانی میرے اوپر نہیں صحیح چل رہی، میں اس پہ قابو نہیں پا رہا، باہر کے حاکموں کو میں کیا پکڑوں گا؟ ابھی ادھر کی حاکمیت ہی ٹھیک نہیں چل رہی، مسئلہ اندر کا ہوا ہے، باہر کا تھوڑی ہے۔ تو اسی لیے یہ علاج بتایا انہوں نے، سن لیں میرے مخلص بزرگوں، ترقی اسلام و مسلمین کے خواہش مند دوستوں، یہ ہے مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اور روز افزوں بربادی کی وجوہ۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر والوں کے لوگوں کو نہیں، بلکہ اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے کتنے کھلے معاصی میں، گناہوں میں وہ مبتلا ہیں اور دین پر چل رہے ہیں، لیکن کیا ہے بھائی، حالات گڑبڑ ہے، خراب ہے، نہ کوئی عورتوں کا پردہ ہے، نہ کوئی دین والے لین دین اور معاملات ہیں، سب کچھ بگڑا ہوا ہے۔ مسلمان کا دین اصل سارا سمجھ میں آتا ہے ادھر سے قدم باہر رکھ کے۔ یہ جو مسجد ہے نا، اس کے اندر نہ میرا دین آپ کو سمجھ آئے گا، نہ آپ کا مجھے آئے گا، اس کے باہر سمجھ آئے گا۔ اصل دین ادھر سے قدم باہر رکھ کے پھر شروع ہوتا ہے، اور ہمارا یہاں سے باہر رکھ کے ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر شروع ہو جاتا ہے، باہر رکھتے ہی ختم۔ پتہ نہیں کیسی ہم نے آٹومیٹک چپ لگائی ہوئی ہے۔ معاملات سے دین پتہ چلتا ہے، نماز سے نہیں پتہ چلتا، دین کی باتیں کرنے سے بھی نہیں پتہ چلتا۔ معاملات جب معاملہ پڑ گیا اب پتہ چل جائے گا۔ اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجاہت اور اثر سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں؟ روکنے کو تو چھوڑیے، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں؟ یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا ہے، اور اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کرتا ہے، جرم بھی نہیں، سیاسی مجالس میں ہی شرکت کر لیتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہم بھی نہ ملوث ہو جائیں۔ بس اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اپنی صفائی اور تبرہ کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، مگر کہیں احکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو معمولی حاکم عارضی کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ بیٹا، پیارا بیٹا شطرنج کا شوقین ہے، تاش سے دل بہلا لیتا ہے، نماز کئی وقت کی اڑا دیتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کے منہ سے کبھی حرف غلط کی طرح بھی یہ نہیں نکلتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، حالانکہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینے کے بھی مامور تھے، جیسا کہ پہلے گزرا بھی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنے لڑکوں سے اس لیے ناخوش ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، گھر بیٹھے رہتے ہیں، ملازمت کی صحیح نہیں کرتے، یا دکان پر کام تندہی سے نہیں کرتے۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو لڑکے سے اس لیے ناراض ہو جائیں کہ وہ جماعت کی پرواہ نہیں کرتا یا نماز قضا کر دیتا ہے۔ وہ تو دکانوں پہ ان سے کام بھی لے رہے ہوتے ہیں، محنت بھی کرا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ بزرگوں نے کہا کہ جو بے نمازی ہے اس کے ساتھ راستے میں نہیں چلنا، یہ خود تو مرے گا، تمہیں بھی مروا دے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دم زمین پھٹے، وہ اندر جائے، تم بھی چلے جاؤ گے، حالانکہ تم تو نمازی تھے، تمہاری وجہ سے وہ نہیں بچے گا، لیکن اس کی وجہ سے تم مارے جاؤ گے۔ یہ ہے اس بات کا مقصد۔ اور بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھینک دو اٹھا کے اس کو کہیں اور، کافروں کے ساتھ۔ یہ اللہ والے بڑے بڑے بزرگ اولیاء یہ بات کہہ گئے
کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفناؤ. اس کا کیا کام ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا؟ بلا وجہ انہیں بھی اذیت میں ڈالے گا الٹا. اور یہ حقیقت ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں دفنانا چاہیے. اور پتہ نہیں کیسی کیسی نشانیاں بیان کری ہیں انہوں نے، صرف نماز نہ پڑھنے کا، اور جو دین کا کام نہیں کرے اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو نماز کیا ہے؟ ایک فرض ہے نا. اور دین میں شریعت میں جو سارے فرائض ہیں، جو سارے فرائض کوتاہی کرے اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے بھائی ہم کس چکر میں پڑے ہوئے، اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا، ہم کدھر لگ جائے. تو اب چھٹی آ رہی ہے، اس میں کیا کرا جائے بھائی؟ چھٹی منائی جائے نا صحیح سے اللہ کے راستے میں. اس کے لیے ساتھی جو ہے نا اپنے ارادے کر لیں. اپنا مطلب ارادہ، میرا مقصد یہ ہے کہ پکا ارادہ خود کر لیں کہ بھائی ہم نے انشاءاللہ ان چھٹیوں کو ضائع نہیں کرنا. محرم میں خرافات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الٹے سیدھے چکروں میں کام، اللہ کے راہ میں نکل جائیں بھائی، موقع اچھا مل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ 3 دن اللہ کے راستے میں اگر نکل جائیں، اپنے آس پڑوس، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائیوں کو تیار کر لیں، اور اسی طریقے سے آپ کے محلے والے جو لوگ ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ابھی سے ان میں خود بات چلائیں. ہر بندہ کوشش کر لے بھائی میرا کام ہے یہ کوئی یہاں پہ چند مخصوص لوگوں کا کام نہیں ہے، نہ یہ کسی مولوی کا کام ہے، نہ یہ کسی امام مسجد کا کام ہے. یہ تو بھائی کام ہم سب کی ذمہ داری کا ہے. اگر ہم نہیں کر رہے، روز آپ دکان نہیں کھولیں، آپ کی دکان ہے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، آپ روزانہ دکان نہ کھولیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا بھائی نقصان ہو رہا ہے میرا. اور اگر دین نہ روزانہ کام کیا جائے تو جو نقصان ہو رہا ہے وہ شیطان نظر نہیں آنے دے رہا، وہ کھاتے شیطان نے چھپائے میں کہ تمہیں دکھے نہ. شیطان نے 2 نمبری کی ہوئی، ہمارے کو بیوقوف بنایا. تو ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے بھائی. دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں، لیکن دین کا نقصان بہت خطرناک اور بڑا نقصان ہے. تو اس کے لیے بتائیں بھائی کون کون ساتھی ارادہ کر لیتا ہے؟ سب ارادہ کریں گے 3 دن جماعت انشاءاللہ یہیں سے تیار کر رہے ہیں. تو جو ساتھی بھائی یہ بھی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے، اور یہ بھی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اوروں کو بھی لے کر جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے، کیونکہ بھائی اپنی بھی فکر کرنی ہے، اوروں کی بھی کرنی ہے. جو یہ چاہتے ہیں نا اور اس کام میں مطلب جڑنا چاہتے ہیں تو وہ پھر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. امیر صاحب بھی ہیں، ترتیب بنا لیں. ٹھیک ہے امیر صاحب، کم سے کم میں خود تو کوشش پورا کروں گا، میرا ارادہ ہے. نہیں بھی کر سکا میں ایک بندہ آپ کو ضرور دوں گا تیار کر کے، کہ وہ 3 دن پہ جماعت میں یہیں سے جائے انشاءاللہ. سب تیار ہیں نا اس کام کے لیے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھ لیں امیر صاحب، جو ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جڑ لیں، ان سے تھوڑی سی ترتیب بنا لیں 2-3 منٹ میں. بتا دیں امیر صاحب کو بھائی 3 دن کے لیے، اور جس کو تیار کر لیں خود سے بھی. لال میاں بھائی